जानवरों की तरह 16-16 घंटे 18-18 घंटे खटना है, 5 साल रहना है, पैसा कमा के लाना है, बस एक छोटा सा घर बना लेना, बस सबको एक मकान का नशा चढ़ा हुआ है। यानी 5 साल तक रोजाना की नमाजें छोड़ता रहा, बड़ा बड़ा गुनाह करता रहा, शराब पीना हराम, नमाज छोड़ना हराम, जिना करना हराम, नमाज छोड़ना हराम, सूद खाना हराम, नमाज छोड़ना हराम। ऐसा नहीं कि सूद ही गुनाह है, नमाज छोड़ना कोई गुनाह नहीं है, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे, नहीं नहीं। जब नमाज फर्ज हुई उस वक्त से एक एक नमाज को छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। नमाज फर्ज हुई 15 साल, ये धड़ल्ले से 50 साल की उम्र तक सिर्फ पैसा कमाता रहा, और 25 साल दिल्ली पंजाब में रेड़ी चला के पैसा कमाया, और गांव में आकर के ईंट जोड़ के छत डाल के एक घर बनाया। अब ये कहता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो सब तो घर बना रहा है, सबके पास तो 4 मंजिला मकान है। पहले झोपड़ी थी तो मोहब्बत थी, और आज महल हो गए, मोहब्बत रुखसत हो गई। पहले कोई राजदूत खरीदता था तो 50 लोग आकर के मुबारकबादी देते थे, वाह माशाअल्लाह आपने राजदूत खरीद लिया। आज 5 लाख की बुलेट भी कोई खरीद ले तो पड़ोसी ताकता तक नहीं है, मुबारकबादी तक नहीं देता है। पड़ोसी का चेहरा मारे गुस्सा और नफरत के तमतमाने लगता है, उसी गुस्से में उसको देखने तक नहीं जाता है। पहले जमाने में कोई ईंट डालता था बुनियाद में, उसके ऊपर में टट्टी, उसके ऊपर में शेड, टीन, अल्बेस्टर, तो मोहल्ले के लोग जमा हो जाते थे, कहते थे वाह माशाअल्लाह बड़ा अच्छा घर बना है, अल्लाह बरकत दे। लेकिन आज 5 मंजिला घर बनाए कोई देखने को नहीं आता है, क्योंकि नफरत है, आपकी तरक्की से चिढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। तो 25 साल कमाए, घर बना लिया, उस घर बनाने का फायदा क्या हुआ? जीरो। लोगों का दिल नहीं जीता गया, बल्कि नफरतें बढ़ गई, अदावतें बढ़ गई, चिढ़ने वाले लोग बढ़ गए। जो रिश्तेदार पहले आते थे वो आना बंद कर दिया, जो रिश्तेदार पहले सलाम करते थे सलाम करना बंद कर दिया। ये रिजल्ट है किसका? नमाजें छोड़ के पैसा कमाना, अल्लाह को नाराज करके पैसा कमाना, जन्नत को भूल करके दुनिया में महल बनाना, कब्र की फिक्र किए बगैर सिर्फ दुनिया की फिक्र करना, आखिरत की फिक्र को छोड़कर सिर्फ दुनिया के मुस्तकबिल बाल बच्चों की फिक्र करना। तो अल्लाह ने सुकून कहां रखा है, अल्लाह ने चैन कहां रखा है? न सोफे में रखा है, न गद्दे में रखा है, न 10 मंजिला मकान में रखा है। अगर रखा होता तो 10 मंजिला घर में रहने वाला जहर खा के क्यों मरता? अगर सोफे में सुकून था तो सोफे में बैठने वाला फांसी के फंदे पे क्यों लटकता? और अगर महल में सुकून है तो महल में तलाक क्यों होती, महल में लड़ाई झगड़े का माहौल क्यों होता? अगर डीएम बनने के बाद सुकून मिलता तो फिर एक आईएएस पदाधिकारी वो जहर खा के क्यों मरता? अगर फिल्म में नाचने में सुकून मिलता तो फिर फिल्म में नाचने वाला सुशांत सिंह राजपूत वो फांसी के फंदे पे क्यों लटकता? अगर खूबसूरत औरत होना जिसको 1 लाख छोकरे देखना चाहते हैं, इसीलिए नीम बरहना कपड़ा पहनना ताकि गर्दन खुली रहे, गला खुला रहे, पेट खुला रहे, ताकि आसपास के जितने लड़के हैं वो चाह करके उस पर नजर डाल डाल के देखें और मुझको लगे कि साहब मेरे परस्तार बहुत हैं, मेरे तलबगार बहुत हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। यही वजह है ना कि साहब एक कट पीस वाला कुर्ता पहनना, कट पीस वाला साहब पैंट पहनना, कट पीस वाला दुपट्टा को हटा करके साहब एक कट पीस यानी लिबास पहनने के बाद भी नंगी बने रहना, क्या मतलब है उसका? मतलब यही है कि 10 लोग मुझको देखें, 10 लोग मुझको चाहें, 10 लोगों की नजर मुझ पर पड़े। इसी शौक ने उसे नीम बरहना कर दिया। जब इसी तरह से नाचना कूदना दूसरों को दिखलाना ही जिंदगी में मजा लेना हुआ तो वो गर्ल जिसको सलाम करते हैं, हमारे नजदीक अक्लमंद वो है जिनके पास दौलतें हों। हमारे नजदीक अक्लमंद वो है जिनके पास कसीर औलाद हो। हमारे पास अक्लमंद का डेफिनेशन ये है कि जो जितना ज्यादा चतुर हो, चालाक हो, वही अक्लमंद कहलाता है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, जरा इसको गौर से सुनो। और आका अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह क्या कहता है, पहले उसको सुन लिया, ताकि आपको पता चल जाए कि आज समाज में जितने लोग जी रहे हैं, कौन किस ख्याल में जी रहे हैं, कौन किस तरह मगन है दुनियावी जाहो हशमत जमा करने में, मगर अक्लमंद कौन है?
اللہ فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں یعنی پوری دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں کہ آسمان اتنا بڑا آسمان کس نے پیدا کیا، یہ زمین کس نے پیدا کی، یہ سورج چاند ستارے، یہ دنیا کا سارا سسٹم جو کروڑوں سال سے چل رہا ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا، آخر اتنا بڑا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا جو ہم کو اور آپ کو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے غرور کو توڑنے کے لیے قرآن شریف میں کئی جگہ کہا ہے کہ اپنی پیدائش پر تو غور کر لے کہ تو پیدا ہوا کیسے۔ آپ کو اور ہم کو بڑا گھمنڈ ہے نا کہ صاحب میرے پاس زمین ہے، مکان ہے، اولاد ہے، نوکری ہے، اقتدار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو ایک کودتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، وہ پانی کا قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کی سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے، یعنی وہ قطرہ جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کتا بھی اگر بدن سے ٹچ کر جائے تو نہانا ضرور فرض نہیں ہوتا، جہاں ٹچ کیا ہے گندگی ہے وہاں دھو دیجیے۔ سور جیسا جانور وہ بھی اگر آپ کے بدن سے ٹچ کر جائے تو جہاں گندگی لگی ہے اتنا دھو دیجیے، آپ پاک ہو جائے۔ آپ کھیت کھلیان میں ہیں، پانی نہیں ہے، آپ نے پیشاب کر لیا، آپ نے پخانہ کر لیا، پانی نہیں ہے، نہانا ضروری نہیں ہے، آپ گھر آ جائیں، جہاں پیشاب کے قطرے لگے ہیں اس کو دھو دیجیے، آپ پاک ہیں۔ نہانا ضروری کب ہے؟ وہ منی کا قطرہ جو شہوت سے نکل جاتا ہے، انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم میں پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے۔ سوئی کی نوک کے برابر کوئی جگہ سوکھی رہی تو غسل ہی نہیں ہوگا، اگرچہ 100 بالٹی پانی سے آپ نہا لیں۔ وہ پوزیشن کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ ناپاک ہوتا ہے، یعنی منی کا قطرہ نکل جاتا ہے، پھر انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اسی قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا، جس قطرے کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور وہ قطرہ نکلتا کہاں سے ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے وہ قطرہ نکلتا ہے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے اور ماں کے سینے کی ہڈی سے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب بھی تجھ کو لگے کہ میں کچھ ہوں، آج سماج تباہ و برباد ہو گیا، چونکہ سماج میں گھمنڈ اور غرور بڑھ گیا۔ آج گاؤں دیہات بھی رہنے کے قابل نہیں ہے اور بڑے بڑے شہر بھی رہنے کے قابل نہیں، چونکہ ہر جگہ غرور نے ڈیرا جما لیا۔ پہلے گاؤں گھر میں رہنے کو دل کرتا تھا، چونکہ سارے لوگ ایک دوسرے کی قدر کرتے، ایک دوسرے کو سمان دیتے تھے۔ امیر غریب کے گھر آتا تھا، غریب امیر کے گھر جاتے تھے۔ عید کے دن لے لیں، پورے گاؤں میں ایک محبت کا ماحول ہوتا تھا۔ مالدار غریب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، غریب مالدار کے گھر کھاتے تھے۔ لیکن آج کل ہر آدمی اپنے گھر میں کھاتا ہے، کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا ہے۔ سب اپنے آپ میں مست رہتا ہے کہ میں ہوں کچھ ہوں، میں کیوں اس کے پاس جاؤں، میں کیوں اس کو سلام کروں۔ اسی غرور نے سماج سے محبت کو چھین لیا۔ بھلے ہی پیسہ کما کے آپ 5 منزلہ مکان بنا لیں،
مگر محبت اگر سماج میں نہیں ہے تو زندگی میں آگ لگ جاتی. انسان محبت سے ہی ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے. اگر آپ کو جنگل میں سونے کا گھر دے دے، گولڈ کا گھر، سونے چاندی کا گھر یہاں ہے، یہاں آگے رہو، نہیں رہے گا. کیونکہ انسان جنگل میں رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوا. انسان کو انسان سے راحت ملتی ہے، انسان کو انسان سے سکون ملتا ہے. جھوپڑی کا گھر رہے مگر آبادی میں رہے، لوگوں کے بیچ میں رہے. گولڈ کا گھر اگر جنگل میں رہے تو بھی بندہ اس میں نہیں رہے گا، کیونکہ انسان کو راحت انسان سے ملتی ہے. لیکن آج یہ راحت نہیں مل رہی، چونکہ مسجد میں جمعہ کے دن اب ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، اندر میں بغض چھپا ہوا. عید کے دن گلے گلے ملتے ہیں مگر اندر میں قدرت چھپی ہوئی. موقع ملے کہ اس کی زمین ہڑپ لیں، موقع ملے اس کی نوکری کو برباد کر دیں، موقع ملے اس کے کاروبار کو ٹھپ کر دیں، موقع ملے تو اس سامنے والے پڑوسی کے بال بچے کو کھا جائے. یعنی یہ سب ایک دوسرے کو کشٹ پہنچانا چاہتے ہیں. ایسے میں چاہے 1 کروڑ جلسہ ہو جائے سکون نہیں. چاہے عید کے دن 50 لاکھ روپے کا جوڑا پہن کے آپ عیدگاہ چلے جائیں اور عیدگاہ کو خوب چمکا دیں، 50 کروڑ کی عیدگاہ بنا دیں، جینے کا مزہ نہیں ملے گا. دیوار کھڑی ہو سکتی ہے عیدگاہ کی، مگر دل کو جیتنے کے لیے محبت چاہیے. اسی سماج میں سکون ملتا ہے جس سماج میں گھمنڈ نہیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا يحب المتکبرین. اللہ گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا. اور حضور نے کیا کہا؟ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. رائی کے برابر بھی کسی کے سینے میں گھمنڈ رہا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو. رائی کے برابر. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے آپ سجدہ کیا کریں. گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے غریبوں کو سلام کیا کریں. گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے باہر سے گھر آئیں تو اپنی بیوی کو سلام کیا کریں. گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے جو بھی مسلمان سامنے ملے، امیر غریب اونچا بڑا، سب کو سلام کریں. ایک دن میں 50 بار سلام کرنا پڑے تو 50 بار سلام کریں. یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، یہ بات آپ کے پیغمبر کہتے ہیں. آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا. مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. یہ حضور کہتے ہیں مسلمان بننے کے لیے محبت کرنا ضروری ہے. اب آگے آقا فرماتے ہیں کہ ایک نسخہ میں تجھ کو بتاتا ہوں جس سے محبت پیدا ہو جائے. آقا فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. آقا فرماتے ہیں ایک بات میں تجھے نہیں بتا دوں کہ اگر تم عمل کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلا دو، اس سے محبت پیدا ہو جائے گی. آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، میری بات غور سے سنتے رہیے گا. بہت لمبی تقریر میں نہیں کروں گا اور بہت جوشیلی تقریر بھی نہیں کروں گا. اگر چیخ چنگھاڑ کے 3 گھنٹہ تقریر کیا تو اس میں میرے کمال اور میرے فن کا اظہار تو ہو جائے گا. یہ تو آپ کہہ دیں گے کہ بھئی مولانا صاحب نے 3 گھنٹے کی بڑی زوردار تقریر کی، لیکن اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. میری واہواہی ہو جائے گی مگر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کو یہی ملے گا کہ ایک حدیث غور سے